बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 अगस्त है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं, आपको एक तो आज़ादी मुबारक हो। लेकिन जब मैं आपको आज़ादी मुबारक कह रहा हूँ तो एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आया कि क्या पाकिस्तान की आवाम आज़ाद है? क्या हमारा आइन आज़ाद है? क्या पाकिस्तान में इदारे आज़ाद हैं? क्या पाकिस्तान में जमहूरियत आज़ाद है? क्या पाकिस्तान में गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून है? क्या पाकिस्तान का कानून आज़ाद है? क्या पाकिस्तान के कानून के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ताकतवर से भी पूछ सके कि तुमने अपनी ताकत के नशे में पाकिस्तान की जमहूरियत का पिछले ऑलमोस्ट 80 सालों में जो हाल किया, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हम वाकई आज़ाद हैं? ये आज का सवाल है। तो जब मैं ये सोच रहा था तो एक जहन में एक सवाल ये भी उभरा कि तुम अपने आप को आज़ाद कहते हो, तुम आज़ाद नहीं हो। आज़ाद वो है जो जेल में बैठा है। यानी आज 25 करोड़ अवाम में अगर कोई आज़ाद है तो इमरान खान जेल में बैठकर आज़ाद है, और पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ अवाम आज जेल से बाहर गुलामी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है, यानी हम गुलाम हैं। तो खान साहब, आपको आज़ादी मुबारक हो और पाकिस्तान की आवाम के लिए दुआ करें। 25 करोड़ आवाम अपने हक़ के लिए खड़ा होना सीख ले और इस निज़ाम से पूछे, इस निज़ाम के ठेकेदारों से पूछे, इस कानून को तोड़ने वालों से पूछे, इस मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वालों से पूछा जाए, इस मुल्क में 25 करोड़ आवाम के वोट की ताकत को अपनी ताकत बनाने वालों से पूछा जाए, और ये जो ग्रैंड प्लान है 47 फॉर्म का, प्रोजेक्ट 47, इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट हैं उनसे सवाल किया जाए कि तुम पाकिस्तान को आज़ाद कब करोगे। दोस्तों, हम आज डॉन के अंदर और इसके साथ साथ पाकिस्तान में लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और आज़ादी और ग़ुलामी का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे खूबसूरत तहरीर थी इस हद तक कि हम आज भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। लेकिन डॉन में जो उन्होंने लिखा वो अपनी जगह, लेकिन हमारा जो उनसे गिला है कि अगर तुम डट जाते तो शायद आज पाकिस्तान के अंदर हालात डिफरेंट होते। अगर जब तुम्हारे पास कुर्सी का एक मौका था, इस्तीफ़ा देकर साइड पे ना होते, सिस्टम में रहते, लड़ते, तो आज पाकिस्तान के अंदर हालात बदल जाते। जब 6 जजेस ने ख़त लिखा और वो तुम्हारी अदालतों में फिरते रहे, उस वक्त डट जाते, तो आज मुल्क के अंदर जो तारीख़ है, पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख़ एक दोबारा लिखी जाती। दोस्तों, इन 79 सालों में 79 ईयर्स जी पाकिस्तान को बने हो गए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की कामयाबियों का जिक्र करूँ। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आपको सच बोलने की आज़ादी नहीं होगी, जिस मुल्क में आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत का तयन करने की आज़ादी नहीं, इंतखाब करने की आज़ादी नहीं है, तो वहाँ पर क्या आप आज़ादी की खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर बैठूँ, मैं आपके साथ वो तमाम फिक्र शेयर करूँ कि पाकिस्तान ने इन ऑलमोस्ट 80 सालों के अंदर क्या कुछ पाया और हमें इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं उन्होंने क्या दिया। लेकिन आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और आज 2026 में इस अरसे के दौरान आपको कोई एक ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हो। हाँ, हमने इस मुल्क के अंदर एक नया तर्ज हुकूमत बार बार दिया, हाइब्रिड निज़ाम, जो लेटेस्ट उसका मॉडल मार्केट में आया। उससे पहले पाकिस्तान की एक जमहूरियत, और उस जमहूरी निज़ाम के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कभी कोई आमिर आकर अपनी फतह का ऐलान करता है और कहता है कि सबसे मुखलिस मैं हूँ और सबसे पाकिस्तान का खैर खा मेरे से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। ये नारे दिए गए, इन नारों के पीछे उनकी अपनी हुक्मरानी का जो शौक था, जो ख्वाहिश थी, वो छुपी हुई थी। आप आते हैं, आप कब्जा करते हैं, आप चले जाते हैं। आप में और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो लाल फौजी थे ना, जिन्होंने लाल वर्दियां पहनकर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया, इंडो पाक के ऊपर, यानी उस वक्त जो इंडो पाक था उसके ऊपर कब्जा किया, इसे मकसद सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर कॉलोनियलिज्म जो है, यानी नौ आबादियाती निज़ाम, उसके ज़रिए यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जाए, यहाँ का सारा जो सरमाया है, यहाँ की सारी रिसोर्सेज को अपने मुल्क लेकर जाएं, और ताज बरतानिया के लिए वो सब कुछ करते रहे। तो उन्होंने एक नौ आबादियाती निज़ाम दिया, और आज भी उस नौ आबादियाती निज़ाम की आपको बहुत सारी बाकियात नज़र आएंगी। पाकिस्तान का सिस्टम जी, नौ आबादियाती निज़ाम की जो जहनीत थी वो आज भी हमारे मुल्क के अंदर राइज है, और इसी के मुताबिक पाकिस्तान के हर इदारे को चलाने की कोशिश जो की जा रही है। तो मैं दोबारा से इमरान खान आपको
اور جس طرح سے آپ قربانی دے رہے ہیں آپ کو میں مبارکباد دوں گا. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں تمام دوست بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عمران خان آزاد ہے اور ہم غلام ہیں, اور ہم اس وقت تک غلام رہیں گے جب تک ہم پاکستان میں اس نظام کے خلاف جو ہے آواز بلند نہیں کرتے. اور دوستوں میں آپ کو عمران خان کی صحت سے متعلق اپڈیٹ یہ دے دوں کہ اب مزید کچھ دعوے سامنے آئے, اور ان دعووں کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو 2 مرتبہ پیمز ہسپتال لایا گیا. اب دیکھیں ایک بات آپ نے اب یاد رکھنی ہے کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق کوئی دعویٰ کرے نہ کرے, ہمیں پچھلے 9 ماہ کی کوئی رپورٹ خاندان کے ذریعے نہیں پتہ چلی. جو خبریں باہر آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, اور جو فیملی کو بتایا گیا پٹی ہے آنکھ کے اوپر بشرا بی بی کی آنکھ, اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک ان کی آنکھ صحیح نہیں ہوئی, صحت مند نہیں ہوئی, اور یہ معاملہ پچھلے کئی ماہ سے چل رہا ہے. تو اگر کوئی دعوے نہ بھی کرے تو یہ اپنی جگہ سوال موجود ہے کہ جیل میں ایسا کیا ہوا, عمران خان کو کس قسم کا علاج ان کا کروایا جا رہا ہے, اور عمران خان کی صحت سے متعلق جو دعوے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, جب تک خاندان کے لوگ جیل میں جا کر یہ کنفرم نہیں کرتے. تو آج اکبر ایس بابر کی میں کوئکلی ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے. اکبر ایس بابر کا جی ایک انٹرویو ہے, اور اس میں اس نے کیا کہا, مطلب یہ لطیفہ ہے, لطیفہ سن لیں رادر دین اگر میں یہ کہوں کہ اس کا ایک جملہ جو عمران خان کی صحت سے متعلق وہ کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جیل سے مجھے عمران خان کے ایک درینہ دوست نے یہ پیغام بھیجا کہ میں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو جن میں اکبر ایس بابر ہے غلط سمجھا, اور وہ میرا سب سے بہترین دوست تھا, اگر میں اس کی بات مانتا تو آج میرے یہ حالات نہ ہوتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان نے کہا کہ جب تک اکبر نے مجھے سنبھالا ہوا تھا میں ٹھیک تھا اور لوگوں نے مجھے بیچ دیا. پھر انہوں نے کہا تو اکبر کو دور نہیں کرنا چاہتا تھا, مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا کہ اکبر سے دور ہو جاؤ. تو یہ ایک لطیفہ ہے جی اکبر ایس بابر, جس نے کسی کے کہنے کے اوپر یہ دوبارہ سے ایک پیغام جو ہے پاکستان کے اندر دیا ہے. اور صاحب کو میں سہیل افریدی کے حوالے سے خبر دے دوں کہ اسٹریٹ موبلائزیشن اپنے عروج پر ہے, اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کے پی کے بعد بلوچستان اور پنجاب میں بھی اب آئیں گے. اسلام آباد میں کل انہوں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک جو ڈسپلے آف پاور دیکھنے کو ملا ان کی طرف سے, اور عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, اوبویسلی پاکستان کے طاقتور حلقے بھی آج دیکھ رہے ہوں گے. 3 برس کے بعد عمران خان کو توڑنے, عمران خان کو مجبور کرنے, اور عمران خان کے خلاف ایک جو کیسز کا آپ نے عدالتی محاذ سے جو سلسلہ کا آغاز کیا, اس کا جوابی کل پاکستان کی عوام نے دے دیا. کل کی جو تصویریں تھیں ویژولز سے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 3 برس پہلے 8 فروری 2024 کو عمران خان کو پاکستان کی عوام نے نہیں چھوڑا تھا, اس سے پہلے بھی نہیں چھوڑا تھا, اور آج بھی یہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. 2 چیزیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, ایک تو سہیل افریدی اس مومنٹم کو ان کو جاری رکھنا چاہیے, اسٹریٹ موبلائزیشن کو اپنے عروج پر لے کر جائیں تاکہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, ریزسٹنس کی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو پاکستان کے اندر طاقتور حلقے اس حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی, یا کم از کم طاقتور حلقے اپنی جو سوچ ہے اسے تبدیل کریں گے اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے. اب تک ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان کو پچھلے 9 ماہ سے آپ نے جیل میں قید رکھ کر ایک کمیونیکیشن جو ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں, اور جتنے بھی چینلز تھے کمیونیکیشن کے ان کو آپ نے توڑ دیا تاکہ خبر پہنچے ہی نہ. دیکھیں یہ جنگی حالات میں ایسا ہوتا ہے. دوستوں اگر آپ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کی جو فلمز ویسٹ میں بنائی یا ہالی ووڈ میں جو بنی ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان میں ہوتا کیا ہے کہ انفارمیشن روک دو, کسی برج کے اوپر قبضہ کرنا ہے, اور اگر جو آپ کی حملہ ور پارٹی ہے پلٹون وقت پر نہیں پہنچتی یا جو انفارمیشن پیچھے اگر نہیں پہنچ رہی تو اس کی قیمت تھی. تو اسی طرح سے پاکستان میں عمران خان کے ساتھ بھی پچھلے 9 ماہ میں یہی کیا جا رہا ہے کہ انفارمیشن کو روک لو. جیل میں کیا ہو رہا ہے خبر ہی بائٹ نہ, عمران خان کچھ کہیں گے ویلاگز ہونا شروع ہو جائیں گے. عمران خان کی صحت کے متعلق اگر اتنے سارے ویلاگز ہو رہے ہیں اور ایک ریزسٹنس کریٹ ہو رہا ہے تو کیا عمران خان کی باتوں پر کیا تحریک شروع نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے عمران خان کو مکمل طور پہ سینسر کر دیا. تو آپ سینسر کر کے دیکھ لیں آج یہ جو ویژولز ہیں اسٹریٹ موبلائزیشن کی شکل میں, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تم عمران خان کو کبھی بھی پاکستان میں سے سینسر نہیں کر سکو گے. اب ہوا کیا, یہ جو کمیونیکیشن لنک کی بات تھی, میں نے آپ کو جب پہلی مرتبہ ایک انگریز بھی گیا جی ملنے کے لیے, اسے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہی واز اے رائٹر, خان صاحب کا پرانا دوست تھا. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی ابتدائی دنوں میں اڈیالہ جیل میں جہاں پر عدالت لگائی گئی, وہ بھی نہیں ملا. اس کے بعد صحافیوں کو روکنا شروع کر دیا گیا, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جعلی اخبار عمران خان کے پاس جا رہے تھے. آپ کو اگر یاد ہونا تو ایک سماعت میں یہ ہوا کہ عدالت سوال کر رہی تھی کہ عمران خان کا اوپن ٹرائل کرو, تو انہوں نے کہا جی اوپن ٹرائل ہی ہو رہا ہے. وہاں پہ بحث ہی شروع ہو گئی کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں خالی کرسیاں,
اور 3-4 مطلب کے صحافی، من پسند صحافی، ان کو ایکسیس دے دیا جاتا ہے. تو کسی بھی عدالتی کارروائی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اسے عام پبلک کے لیے اوپن کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ قیدیوں کو پکڑا، ان قیدیوں کو اچھے کپڑے پہنائے گئے اور کپڑے پہنانے کے بعد اس عدالت کے اندر بٹھا دیا گیا جو جیل کے اندر بنائی گئی تھی. تو انہوں نے اس طرح سے خان صاحب کے کیسز کو اور کمیونیکیشن کو اور غلط تاثر دیا. اس کے اوپر نا مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی، اور یہ وہی جملہ ہے جو میں آپ کو کافی پہلے سے مسلسل بتاتا آیا کہ پاکستان میں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب عام آدمی اور پاکستان میں صحافیوں کا استحصال ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا. اور اخبارات کے اندر جب سینسرشپ آئی، اس کی ایک شکل یہ تھی کہ ایک بندہ بیٹھ کر ہر اخبار کی ہر خبر کو چیک کرتا اور اس کے بعد اسے پبلش ہونے کی اجازت دی جاتی. باقاعدہ ایک NOC لینا ہوتا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینسرشپ کا ایک نیا طریقہ کار یہ نکالا گیا کہ کوئی بھی خبر اگر وہ چھپنا بہت ضروری ہے، عوام کے سامنے جانا ضروری ہے، تو انہوں نے اخبار کے اندر خالی جگہ چھوڑنا شروع کر دی. یعنی پورے شہر کو پتہ لگ جائے گا، پورے ملک کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ایسی خبر ضرور تھی جسے آج روک دیا گیا. اور روکنے والے کون تھے؟ یعنی پیغام پہنچانا ضروری تھا. مظہر عباس صاحب نے جی اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا کہ میرا یہ ایمان ہے، کہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پابندیاں ہمیشہ ڈس انفارمیشن کا راستہ ہموار کرتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب پابندیوں کی وجہ سے خبر سینہ بہ سینہ سفر کرتی، لوگوں تک پہنچ جاتی. اخبارات سینسرشپ کی وجہ سے خالی صفحات چھاپتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کون کون سی خبریں دبا دی گئی. ملک میں حالات خراب ہوں اور میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو یہ بھی دیانتداری نہیں، اور نہ ہی لوگ یقین کریں گے. بات بلوچستان کی ہو، آزاد کشمیر کی ہو، اگر میڈیا کو آزاد رپورٹنگ کی اجازت ہوتی تو ڈس انفارمیشن میں کمی آ جاتی. دیکھیں سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ باؤ جی بولتے کیوں نہیں؟ باؤ جی آپ کی جب صحت خراب ہوئی تو آپ ملک سے باہر چلے گئے، آپ کی جیل کیسی تھی؟ آپ کے سامنے عدالت ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، عمران خان کے سامنے عدالت بھاگ جاتی ہے، عدالت کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صرف عمران خان کو آپ نے قید نہیں کیا، بلکہ آپ نے عدالتوں کو اور عدالتوں کے ججز کو بھی قید کر کر فیصلے لیے. اجازت نہیں ہے. جب بنیاد غلط ہوتی ہے نا مظہر صاحب، تو وہاں پر پابندیاں لگتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر خبریں آنا شروع ہو جائیں باہر اور لوگوں کو پتہ لگ جائے، ویڈیوز شیئر کریں، تو کیا یہ حکومت ایک دن بھی قائم رہ سکے گی؟ نہیں رہ سکے گی. اسی لیے سینسرشپ کی جاتی ہے، نئے نئے قوانین لائے جاتے ہیں لوگوں کو دبانے کے لیے، بیانیے بنانے کے لیے. اور کوئی بھی اگر بات کرے گا تو بہت آسان سا حال ہے نا کہ میڈم CM کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی، یہاں پر تو بلاول کو جب شیخ رشید نے کچھ کہا تو اس کے خلاف ایک کیس شروع ہو گیا. یعنی توہین بلاول کے اندر جو سیاست ہے وہ شیخ رشید کی انہوں نے ختم کر دی، اور ان کے بھتیجے کو غالباً 60 سال کی سزا ہوئی ہے جی، 60 ایئرز. کس کیس کے اندر؟ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان کے اندر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ اپنے کرتوتوں کو چھپایا جا سکے، اپنے ان قوانین کو جس کو آپ نے کریٹ کیا اپنی حفاظت کے لیے، اس پہ کوئی سوال نہ کرے. اس سوال کو دبانے کے لیے اور چھپانے کے لیے آپ یہ سب پابندیاں لگاتے ہیں. آج عمران خان کے نام پر پابندی لگا دی، ماضی کے اندر آپ نے یہی کام کیے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب وقت بدلا، رجیم چینج ہوئی، لوگوں نے نئے لوگوں کے ساتھ یاریاں لگائی، یاریاں نبھائی، اور اب وہ پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں. دوستو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک سٹیٹمنٹ اور بٹوین محمد مالک اینڈ منصور علی خان. منصور علی خان بھائی جو ہمارا ہے نا، وہ اپنی طرز کی صحافت کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے وہ آپ جا کر اس کے ویلاگز دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ منصور نے اور محمد مالک نے کیا کہا ہے. مکالمہ ہوا ان کے درمیان. محمد مالک: مریم نواز اس نظام کے لیے بالکل بھی فٹ نہیں ہے. منصور: انہوں نے تو 11-12 ارب کا جہاز لیا. محمد مالک: کسی بھی وقت یہ جہاز ان کے گلے پڑ سکتا ہے. منصور: ان کی کرپشن کی فائلیں تیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، نون لیگ والے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی منصور کے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ ایک فائل بنا کر بیٹھے ہیں اور تیار. یہ ایک جنرل سائیکالوجی ہے اس سسٹم کی، نفسیات ہے. وہ کیا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دو اور یہ اپنے خزانے بھریں گے، ان کی فائلیں تیار ہوں گی. پاکستان میں یہ جو 79 ایئرز کی ہم جو ہسٹری اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ مبارکباد دیتے ہیں تو آگے سے سوال آتا ہے، لوگ آپ سے الٹا یہ پوچھتے ہیں کہ پائن اسی تے آزاد نہیں ہیں گے، کادی آزادی، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ تو جو منصور صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ فائلیں تیار ہیں، یہ آج کی فائلیں تیار نہیں ہیں. ہر شخص کی فائل تیار کی گئی، ماں سوائے عمران خان کے، اس کی بھی فائلیں تیار ہوئی، لیکن وہ فائلیں عدالتوں میں جعلی فیصلوں کے ذریعے ان کو
जाली फैसले और इन जाली फैसलों के जो स्टेरॉइड्स इंजेक्शन से वो लगाकर इनको खड़ा किया गया, अदरवाइज इनमें कुछ नहीं है। जाली फैसले, जाली अदालतें, जाली वकूए, जाली निज़ाम इमरान खान को जेल में रख रहा है। फाइलें किन लोगों की हैं और ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हो जाते हैं? तरीकाकार बड़ा आसान है ना। फार्मूला क्या है कि फाइलें बनाओ और इनसे इनकी मामलात के मुताबिक जो है डील करो, ब्लैकमेल करो। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत में जो इसे लोग बैठे हुए हैं क्या वो 28वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल इस तरमीम के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये तरमीम होने जा रही है। लोग ये रोकेंगे लेकिन रोक नहीं सकेंगे। आज आप देख लेंगे किस किस्म की तारीफें जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ये तारीफें नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो फाइलें और जो वो खबर बनाकर बता रहे हैं, ये फाइलों के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। आसिफ अली जरदारी 50 केसेस, रेफरेंसेस, एक गरीब को उन्होंने टांग पे जो टाइम बॉम्ब बांधकर उसे लेकर चले गए, बैंक के अंदर वो पैसा निकलवा लिया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर खबरें लगी। और कामरान खान, ये जो सहाफ़ी कामरान खान है, उसकी बायलाइन थी उसके ऊपर कि किस तरह से लेकर गए और ये रिपोर्ट हुआ अदालत के अंदर। वो बेचारा कहाँ गया? वो इस मुल्क के अंदर एक फलाही इदारा बनाने के लिए आया। लोगों ने देखा कि अच्छा डॉलर है कि नहीं, देखो पाउंड्स है कि नहीं, तो उसको उन्होंने क्या किया, वो भी तारीख का हिस्सा है। जब बिलावल जरदारी कहता है ना कि मेरे बाप ने बड़ी कुर्बानियां दी, तो हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बहुत कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। और आज देखें दोबारा अस्तस्ना। और इस निज़ाम में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दलील है ना, ये फाइलों वाली बात जो मंसूर ने कही है, अब अस्तस्ना की जरूरत क्या थी? आप तो, आपका दामन पाक साफ है, आपको अस्तस्ना की जरूरत क्या थी? आसिफ अली जरदारी ने ताहयात अस्तस्ना किस बुनियाद पर लिया? फाइलें। और फिर बाद में लोगों को याद आया कि यार जजा को भी अस्तस्ना मिलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट मंसूर, बेसिक फार्मूला ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी। तो इसमें ये कहना कि जी फाइलें तैयार हैं, कभी भी किसी के गले पड़ सकती हैं। तो ये तमाम बातें पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और इन लोगों की असल में हकीकत क्या है। तो सो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर दूं, क्योंकि हम अदलिया की बात कर रहे थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर खड़े हो जाते तो आज पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अगर इस्तीफ़ा ना देते तो इनको हिम्मत ना होती कि ये पाकिस्तान में तरमीम कर सकते और सब कुछ होता। अगर वकला खड़े हो जाते तो एक तहरीक चल रही होती। आपने ना पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस देखी होंगी जस्टिस मुसरत हलाली, अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तो उसमें उनको शील्ड दी जा रही है। अच्छा, उनका ना एक क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, और उसकी ट्रांसलेशन आई थिंक दैट इज इन पश्तो। मुझे सोशल मीडिया पर बिलो द बेल्ट बातों की कोई परवाह नहीं। जजेस की काबिलियत का अंदाजा उनके फैसलों से लगाया जाए, ना कि उनकी जाती फेल से। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस रिटायर्ड मुसरत हलाली, तो मैडम ठीक है ना, आपके फैसले ही आपकी वजह, आपके ऊपर जो वजह तनकीद है, आपके बुनियादी फैसले ही जो आपने बल्ले के मामले में फैसला दिया और आप कहां खड़ी थी, आज कौम उसी के ऊपर तनकीद कर रही है। आपके चेहरे के खदोखाल के ऊपर तो तनकीद नहीं हो रही, या आपकी जाती जिंदगी के ऊपर तनकीद तो नहीं हो रही, वो आपका अपना मसला है। तनकीद आपके फैसलों के ऊपर हो रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने पाकिस्तान की आवाम से उनके वोट की ताकत का हक छीना। और दोस्तों आज भी पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को मालूम है, जब वो लाइव इन्होंने किया ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस समात को, तो उसमें सवाल क्या पूछ रहा था काजी वक्त कि तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो? जी जनाब। पक्की बात है? जी जनाब। ये जज जो है ना वो किसकी तरफ से सवाल कर रहा है? उन लोगों की तरफ से जिन्होंने फॉर्म 47 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और पाकिस्तान की आवाम से वोट की ताकत जो है वो छीन ली गई। यानी वो कहते हैं जी कि पैसे आपने बैंक में जमा नहीं करवाए तो लिहाजा हम आपसे बल्ले का निशान छीन लेंगे। अच्छा तुम कौन हो? तुम इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तुम्हें मौका नहीं मिला इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर, लिहाजा हम बल्ले का निशान छीन लेंगे, और ये बुनियाद बनाया गया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपके फैसले ही आपके ऊपर तनकीद की वजह है और कुछ नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं उन 33 सूबों के हवाले से जो पाकिस्तान में बनाने की तैयारी हो रही है 28वीं तरमीम। और इसमें एक तस्वीर थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है। काजी साहब वहाँ पे खड़े हैं जी, और काजी साहब वही हैं जो काजी अनवर साहब जो इमरान खान से मोहब्बत का दम भरते हैं और बहुत सारी मराद भी ले चुके हैं, और KPK के अंदर इनको गलबन किसी प्लेटफॉर्म का कोई हेड भी बनाया गया था। खैर वो मैं आपको किसी और नशिस्त में बताऊंगा। लेकिन काजी साहब ने उनको शील्ड पेश की है। तो ये वकला अपनी सियासत कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान, या छोड़ें इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यार अवाम के लिए, मुल्क के लिए तो खड़े हो जाओ, अपने कानून के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन ये लोग खड़े नहीं होते। दोस्तों अब बात करेंगे 33 सूबों के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी महीनों से ये बहस चल रही थी कि पाकिस्तान में 33 सूबे जो हैं वो बनाए जाएंगे। इसमें टोटल कोई 10 चैप्टर्स हैं जी,
جو مسودہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچا اور یہ مبینہ اسے کہیں یا پرپوز یا ایسا مسودہ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، 33 صوبوں کی بات کی جا رہی ہے اور ریاست کا انتظامی ڈھانچہ پہلا پاکستان ایک وفاقی جمہوری آئینی ریاست کا ہوگا جس میں مضبوط وفاق بااختیار صوبے اور مکمل خود مختاری بلدیاتی نظام قائم کیا جائے گا۔ سیکنڈ چیپٹر کے اندر لکھا گیا کہ پنجاب، اب تقسیم کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب میں جی 5 صوبے بنانے کی ایک خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں 5 صوبے ہوں گے، شمالی پنجاب، سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب، پوٹھوہار اور بہاولپور۔ اس کے بعد سندھ کے اندر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ یہ صوبے بنا دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پشاور الگ سے صوبہ ہوگا، ہزارہ الگ سے، مالاکنڈ الگ سے اور ڈیرہ اسماعیل خان الگ سے صوبہ ہوگا۔ بلوچستان میں کوئٹہ، مکران، ذوب، کلات الگ سے صوبہ ہوگا۔ گلگت کے اندر بلتستان الگ، آزاد جموں کشمیر اس کے اوپر اتفاق رائے کے مطابق۔ اور اگلا چیپٹر جو تیسرا ہے، صدر مملکت کے اختیارات یعنی صدارتی نظام لایا جائے گا، وفاق آئین کی علامت ہوگا، صدر کا انتخاب براہ راست عوام کرے گی، صدر وفاقی حکومت کا سربراہ ہوگا، وفاقی کابینہ صدر کے ماتحت کام کرے گی اور صدر قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور وفاقی اداروں کا نگران ہوگا۔ اور باب چہارم چوتھا چیپٹر، وفاقی کابینہ، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ وفاقی کابینہ کے رکن ہوں گے۔ ہر وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے معاملات میں بااختیار ہوگا لیکن قومی وفاقی معاملات میں صدر کو جواب دہ ہوگا۔ اور گورنر، ہر صوبے میں ایک گورنر ہوگا جو وفاق اور صدر مملکت کا نمائندہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر وفاقی مقننہ قومی اسمبلی ختم کر دی جائے گی، سینٹ واحد وفاقی قانون ساز ایوان ہوگا، تمام وفاقی قوانین، بجٹ اور آئینی، میرا خیال ہے کہ اچھا یہ کرنے یہی جا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اوپر شاید پھر ٹکٹ لگا دیا جائے۔ اس کے بعد صوبائی حکومت، ہر صوبے میں منتخب صوبائی اسمبلی ہوگی اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے اراکین کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت ہوگی، یہی ادارہ سپریم کورٹ کا آئینی کردار ادا کرے گا۔ اور پھر ہر ضلع میں ضلعی ناظم براہ راست عوام کے ووٹ سے منتخب ہوگا، ڈی سی ضلعی ناظم کے ماتحت انتظامی افسر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او ضلع ناظم کے ماتحت ذیلی اور امن و امان کے انتظامات میں کام کرے گا۔ اور مضبوط وفاق بااختیار صوبے، اس میں اور بھی باتیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اندر سسٹم کو اوور ہال کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوستو میں آپ کو نا تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے بھی خبر دوں اور محمود خان نچکزئی صاحب کا ایک ویڈیو پیغام، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے محض ایک ہی بیانیہ اپنا لیا، کھوکھلے نعرے اور طاقت کا بیجا مظاہرہ۔ آخر یہ کیسی آزادی ہے، کون سی آزادی ہے جہاں غریب انسان کے لیے جینا محال ہو چکا اور جہاں نہ اس کی عزت محفوظ ہے اور نہ ہی اس کا گھر۔ ایسا تصور تو انگریز کے دور حکومت میں بھی محال تھا کہ پنجاب کا کوئی چودھری یا خان بہادر یا کوئی پٹھان اور بلوچ نواب کسی غریب کو سرعام یوں بے عزت کرے۔ آج حالات کس نہج میں پہنچ چکے، ایک غریب آدمی ریاست سے محض یہ چاہتا ہے کہ وہ تحفظ کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور کوئی بلا جواز اس کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اس ملک کی خاطر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اصولوں کو کسی سے سودا نہیں کیا۔ وفاداریاں خریدنے کا سب سے بڑا سودا تو انگریز تھا، سوداگر انگریز تھا، لیکن ہمارے اکابرین نے کبھی اپنی وفاداریوں کا سودا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ ہے جی فضل الرحمان صاحب کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 200 سالہ تاریخ ہماری پشت پر ہے، تمہاری پشت پر کیا ہے؟ انگریز کی غلامی، خوشامد، ان کے گھوڑے اور اس کے بدلے جائیدادیں لے کر جگیردار بن جانا، ہمیں قوم کی امانت کا طریقہ بھی آتا ہے اور تمہارے جنازے پڑھانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ فضل الرحمان نے یہ باتیں کہی ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان نے نچکزئی صاحب یہ ماضی کا قصہ ہو چکے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کرنا تھا آپ کچھ نہیں کر سکے۔ جب بھی حکومت آتی ہے، کشمیر کا معاملہ آج جتنی کشمیر کو فضل الرحمان کی ضرورت تھی، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر جو کونسل تھی اس کے ہمیشہ چیئرمین بنتے رہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ فضل الرحمان صاحب نے کشمیر پہ کتنی دفعہ بات کی، وہ لاپتہ ہیں۔ تو انہوں نے ہر دور میں اپنے لیے ایک راستہ نکالا اور آج بھی اس راستے کی تلاش میں ہیں، اور ان کو وہ راستہ مل بھی جائے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے تو ان کی خواہش ہوتی ہے آب حیات کی۔ تو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو آب حیات وہاں سے اس پیالے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے اور ہماری حکومت، ہمارے بچوں کی حکومت، ہماری مروثیت ہمیشہ اس ملک کے اندر قائم اور دائم رہے۔ دوستو یہ کچھ آج کی ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دے دوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن مشرق وسطیٰ کی جانب رواں دواں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے، چونکہ اس کا نکلنا، اس کا چلنا اور اس کا ایران کی طرف، مشرق وسطیٰ کی طرف جانا ایسا لگ ہی رہا ہے کہ اگر ایران مذاکرات کی میز کے اوپر ان سے بات نہیں کرتا تو امریکہ یقیناً ایک اور ٹرائی کرے گا، حملہ کرے گا، اور یہ حملے کی تیاری امریکہ کر رہا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے